بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں کم عمر بچوں میں نشے کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ ہر طرف چرس، آئس اور دوسری قسم کی ہیروئن عام ہے۔ میں جب بھی اس قسم کی کوئی دل دکھا دینے والا واقعہ سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو مجھے نیک عمل یاد آ جاتا ہے۔ نیک عمل اپنے والدین کا اکلوتا اولاد تھا۔ بڑے لاڈ و پیار سے نیک عمل کو انہوں نے بڑا کیا، مگر پتہ نہیں وہ کون سا دن تھا جب اسے ہیروئن کی لت پڑ گئی اور وہ ہیروئن میں مبتلا ہو گیا۔ اس قسم کے حادثے کے بعد والدین زندہ درگور ہو جاتے ہیں۔ ان کے والدین نے ہزاروں جتن کیے مگر سب بھی سود۔ انہوں نے ہزاروں کوشش کی مگر نیک عمل صحیح راستے پر نہیں آیا۔ جب اس کا والد اس سے مایوس ہو گیا، اس سے تنگ آ گیا اور اس کی ساری امیدیں دم توڑ گئی تو اس کے والد نے ایک دن اعلان کیا کہ آج کے بعد میرے گھر میں اس ہیروئنچی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اپنی جگر کی ٹکڑی کو گھر سے نکال لینا ایک باپ کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ صاحب اولاد ہی جانتے ہیں کہ جوان اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ نیک عمل کا والد اپنی بیوی سے صرف یہی کہتی کہ میں اسے اسی طرح مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ ماں کی ممتا سے کب صبر ہوتی تھی۔ نیک عمل کی زندگی نالوں کے کنارے گزرنے لگی۔ اس کی ماں ہر اس جگہ پہنچ جاتی جہاں پر نیک عمل ہوتا تھا۔ نیک عمل اسے برا بلا کہتی، اسے گالیاں دیتی، مگر اس کی ماں پھر بھی اس کے پیچھے جاتی کیونکہ وہ ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی، اور اسے کھانے کی چیزیں دیتی، اس کی جیب میں پیسے ڈالتی اور پھر واپس گھر آتی اور روتی رہی نیک عمل کے سامنے، مگر نیک عمل اسے گالیاں دیتی رہی۔ باپ خوش قسمت تھا، جلدی فوت ہو گیا۔ اب نیک عمل کا دکھ دیکھنے کے لیے صرف اور صرف اس کی بدقسمت ماں رہ گئی۔ گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہیں رہا تو اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے کے لیے نکل پڑی۔ وہ جو کچھ کماتی اس سے نیک عمل کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خریدتی اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کی ہیروئن کا خرچہ بھی وہ برداشت کرتی۔ پھر دسمبر کی ایک سرد رات تھی کہ اس کی ماں کو شدید بخار ہو گئی اور اس کے ساتھ دو اور عورتیں یعنی کہ اس کی رشتہ دار تیمارداری کرنے میں مصروف تھی۔ وہ بار بار نیک عمل کا نام لیتی مگر نیک عمل کو آنا ہی نہیں تھا۔ نیک عمل کسی گندی نالے کے کنارے پر نشے میں لت پت دنیا و مابیہا سے مدہوش پڑا تھا، مگر اس کی ماں اسے بار بار بلاتی رہی مگر نیک عمل کو آنا نہیں تھا تو وہ نہیں آیا، اور موت کے بعد بھی اس کی ماں کی آنکھیں کھلی رہی کیونکہ انتظار کرنے کا عادت جو پڑ گیا تھا۔ آج کتنے نیک عمل گندے نالوں کے کنارے، پلوں کے نیچے، کوڑا کرکٹ کے قریب، سروں پر چادر ڈالی ہوئی اپنے آپ کو انجیکشن لگاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے حکومت کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ان کی اپنی بھی انہیں دھتکار چکے ہیں، ان کی اپنی بھی ان سے مایوس ہے اور انہیں نا امید ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ حکومت بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اربوں ڈالر ہر مہینے کے لیے جن اداروں پر خرچ کی جاتی ہے وہ کر کیا رہے ہیں؟ آئس میں ملوث اور چرس میں ملوث، ہیروئن میں ملوث افراد کو سزائیں کیوں نہیں دی جاتی؟ ان کے جرم کیوں معاف کر دی جاتے ہیں؟ انہیں سزائیں کیوں نہیں دی جاتی؟ کون سپلائی کرتا ہے آئس پشاور کو؟ کون سپلائی کرتا ہے ہیروئن پشاور کو اور دوسری سٹیز کو؟ کون کرتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے ہمارے حکومت کا؟ تو میرے یہ ریکویسٹ ہے اپنے گورنمنٹ سے کہ ان کے لیے اچھے اقدامات اٹھائے، ان کے لیے کوئی ایسی جو ہے وہ ادارے بنائے جن میں ان کا علاج کیا جا سکے، اور ان لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جائے جو اسی طرح کے بچوں کو ان میں مبتلا کر دیتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح مرتے ہیں کہ ان کے والدین کو بھی ان کا دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ ان کے والدین چاہتی ہی نہیں کہ انہیں دیکھ پائے، اتنی نفرت پیدا کرتے ہیں وہ ان والدین اور ان بچوں کے مابین۔ تو میرا ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ ان کے لیے اچھے اقدامات اٹھائے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اچھے اقدامات اٹھائیں گے اور یہ سب کچھ ختم کر دیں گے۔ تھینک یو سو مچ for tolerate me. Thank you so much for watch my video. See you soon with a beautiful and good video inshallah. Thank you so much.